اب آپ غور کریں، قرآن اترا، اب اترا نا قرآن، اب آپ نے اعلان فرمایا قرآن اترا، بسم ربک الذی خلق، پہلی آیت ہے قرآن کریم کی اتری ہے، سب سے پہلی قرآن کی آیت یہی ہے، اور آخری آیت کیا تھی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب ہم نے دین مکمل کر دیا، اسلام دین مکمل، اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ تا قیامت قانون رہے گا، یہ قرآن رہے گا، دنیا کی قیامت تک آنے والے جتنے مسائل ہوں گے قرآن کریم کو حل صحیح ہے نا؟ 1400 سال سے قرآن اترا ہے، کیا بات، آج 15واں سال ہے، 1500 سال قرآن کو گزرے ہیں مگر قرآن کو کوئی تبدیل نہیں کر پایا، یہ مولوی میں بس کی بات نہیں تھی، ترجمہ ضرور بدلا ہے ہاں، مگر قرآن نہیں بدل سکتا، کیوں کہ تو واحد ہے۔ کتنے قرآن ہے؟ ایک ہے نا، آپ دعویٰ نہیں ہو رہی، ہو رہی ہیں، دیر سے خبر آ گیا، تو واحد ہے مگر لاکھوں دلوں میں ہے تیرا مسکن۔ بھائی صاحب کو ابھی قاری صاحب نظر آئے جب یہاں سے لائٹ چلی گئی، اسی لیے روشنی آ گئی، مزاق کر رہا ہوں۔ تو واحد ہے مگر لاکھوں دلوں میں ہے تیرا مسکن، تیری وحدت کا کیا کہنا، تیری کثرت کا کیا کہنا۔ ہمارے ساتھ پوچھو، چھوٹی عمر تھی، کہاں کی داڑھی، حافظ قرآن بن گئے، سبحان اللہ، کیا بات، یہ قرآن کا معجزہ حضور کی نظر ہے، اللہ نے ان کو سینے میں قرآن ڈال دیا، برکت سے وہ قرآن سینے میں آ گیا، قرآن سینے میں آ گیا، کیا بات، کیا سمجھتے ہیں آپ، بہت بڑی بات۔ دوستو مصطفیٰ نے فرمایا جس تھیلے چمڑے کے اندر قرآن ہو نا اس کو آگ لگاؤ، تھیلا تو جل جائے گا، قرآن نہیں جلے گا، سبحان اللہ، اس تھیلے کو بھی آگ نہیں لگے، کیا بات، وہ حافظ قرآن جس کے جسم میں، جس کے دل میں قرآن کریم پڑا ہوا ہے، اس کو بھی آگ جہنم کی نہیں جلائے گا۔ اللہ کریم نے حدیث میں دکھا سکتا ہوں، فرمایا کہ جس بندے پر نام محمد ہوگا قیامت کے دن میں اپنی عزت و ذال کی قسم کھاتا ہو اس کو جہنم کا نام، حضور کے نام کو مذاق نہیں سمجھو، حضور کا نام بہت پیارا نام، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی کو بھی دیتا ہے بنانا ہے محمد۔ آدم کی بگڑی کیا آدم کی، کیوں سو رہے ہیں کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو تھے آدم کی بگڑی تھی نا، جنت سے نکال دیا تھا، پتا نہیں ہے، 300 سال روتے رہے، معافی نہیں مل رہی۔ آپ فرماتے ہیں کہ شرم کے مارے میں نے آسمان کی نظر نہیں کی، شرم کے مارے، ہم کتنے گناہ روز کرتے ہیں، ہمیں کوئی شرم نہیں ہوتی، اللہ دیکھ رہا ہے، سب کچھ ہو رہا، نہ کوئی خوف خدا ہے، نہ شرم نبی ہے، اللہ کچھ نہیں، چوری بھی کرو، زوریاں بھی کرو، جو چاہو کرو، خدا دیکھ رہا ہے، اللہ مگر کوئی شرم حیا نہیں، کوئی خوف خدا نہیں، پھر بھی سرکار کا صدقہ ہے کہ ہماری شکلیں نہیں بگڑی، جیسے پہلے امتوں کی بگڑتی تھی نا ایسے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب قرآن نازل ہوا،
قرآن نے کیا کہا؟ الم تر کیف. اب آ رہا ہوں اپنے نقطے پر. اب رب نے فرمایا 40 سال بعد قرآن نے کہا الم تر کیف. اے میرے محبوبہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ میرے نقطہ نہیں کہا سونے ہوئے اعتبار نہیں آ رہا پر تو میں قرآن رہا ہوں. حدیث تو نہیں پڑھ رہا کہ مولوی کہتے یہ تو صحیح ہے. قرآن پڑھ رہا ہوں جواب نہیں دے رہا. حضور نے کہا جب یہ آیت نازل ہوئی لوگوں نے کہا ہمیں تمہاری تبلیغ کی بیٹے ہیں اللہ نے تردید فرمائی. ایسا نہیں ہے ان کنتم تحبون اللہ. اللہ نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہم سے پیار کرے, اللہ ہم سے محبت کرے تو فاتبعونی, میرے غلام بن جاؤ. ایسے گناہ نہیں کرے گا, تم میرے پہ بن جاؤ. جب تم میرے ہو جاؤ گے تو یغفر لکم ذنوبکم, تو جب تم میرے ہو جائے گو تو یحببکم اللہ, اللہ تم سے پیار کرے گا. کب؟ تم حضور کے غلام ہو جاؤ گے, حضور کے اتباع کرو گے. حضور نے نمازیں پڑھی تم بھی نمازیں پڑھو, حضور نے عبادت گزار کی ہے تم بھی عبادت کرو. اپنے حال کے مطابق نیکیاں کرو, برائیوں سے دور رہو, اچھی باتیں کہو, بری بات سے دور رہے. یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اتباع ہے. اللہ تعالیٰ اگر تم میرے قریب ہونا چاہتے ہو پھر میرے محبوب سے پیار کرو, ان کی دعا کرو, ان کے غلام بن جاؤ تو میں بھی تمہیں پیار کروں گا. ایسے پیار نہیں ہوتا, میرے محبوب کے غلام بن جاؤ. لوگ محبوب کے غلام کو کچھ نہیں. اللہ اتنا پیارا ہے, اتنے پیارے ہیں, اتنے پیارے ہیں. اندازہ ہے سبحان اللہ. خدا فرماتا ہے وقتھا واللیل اذا سجا. سبحان اللہ. مجھے تیرے چہرے کی قسم. اتنا پیارا ہے مصطفیٰ. سبحان اللہ, کیا بات ہے. دنیا میں کتنے بڑے بڑے شہر ہیں, اندازہ ہے, بڑے بڑے شہر ہیں. کبھی ان کا ذکر تھوڑا نہیں ہے, کسی ایک شہر کا نام بڑے بڑے شہر ہیں, کسی کا ذکر نہیں ہے. ایک چھوٹا شہر ہے. اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد. محبوب مجھے اس شہر مکہ کی قسم. وانت حل بہذا البلد, کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہے. وہ کتنا پیار ہے, اندازہ کریں نہیں کرتے. اللہ قسم کھا رہا ہے حضور کے شہر کی. الگ وہاں صفا مروا بھی ہے, قسم نہیں کھائی. حجر اسود ہے, قسم نہیں کھائی. باپ ہے کعبے کریم کا, چڑی شان والے ہیں, جو بھی مانگو تک ملتا ہے, مگر قسم نہیں کھائی. اللہ کا گھر ہے, قسم نہیں کھائی. مگر فرما محبوب حضور کی قسم ہے جس میں آپ تشریف فرما ہے. اللہ ہے ادھر فرما وضحیٰ. تیرا سراپا یا نبی
शम्स है चेहरा तेरा मेरे नबी है मर्तबा तेरा इसका कोई मौका नहीं इसका कोई मौका नहीं पहुंचा वहाँ हलवा तेरा मेरे नबी प्यारे नबी शान क्या बात हुजूर को कहा तुम शान को पैमाना करते फिरते कराने के मतलब अरे तुम मदीने में कुत्ते के बनाने नहीं है छोड़े तो मदीने में जो कुत्ते घूम रहे हैं बिल्लियां घूम रही है उनकी भी सभी को मकाम हमें जमाल शाह साहब कितने बड़े पूछो मुझे कोटियों का कितना इतने बड़े आज इतने बड़े कमाल वाले उनसे पूछो मदीने के कुत्ते हमारे सिंधी में अल्लाह मशहूर साहब मोहम्मद कासिम मशहूर उनसे पूछो मदीने के कुत्ते की कदम क्या है ये क्या जाने नबी का मकाम इतना ऊंचा इतना आला है दरख्त करा जाता है तेरे घर का कुत्ता तेरे गाना नहीं मानता हुजूर के कहने पे दरख्त यहूदी आता है कहते हैं हुजूर आप नबी हैं फरमाते आप सच्चे नबी हो तो ये दरख्त सामने खड़ा है आप इसको बुलाएं कि वो आपके कहने पे आ जाए मैं मान जाऊंगा तो नबी है हुजूर का इम्तिहान लेना अबू जहल पत्थर लेकर आता है छुपा के यानी उसका अकीदा क्या था नबी तो वो होता है जो है जो इल्म रखता है वो नबी हो ही नहीं सकता जिसको इल्म न हो वो काफिर है नबी का इल्म लेने इम्तिहान लेने आता है मुठिया में कर ये रूमी ने फरमाया कि मुट्ठी में लेकर आता है तो अगर नबी है तो बताएगा क्या है क्या बात नबी है नबी इल्म रखता है आजकल का बोली मुस्तफा ये क़यामत के दिन रसूलुल्लाह को क्या शक्ल दिखेगी क्या शक्ल दिखेगी वो इनकी मस्जिदें भी तो मस्जिदें नहीं है इन मस्जिदों को आग लगा दो कुरान पढ़ो मस्जिदें करा कुरान जिक्र 11 पढ़े यहाँ पे बैठे 2-3 कारी बैठे कुछ भी कल तफसीर उठाओ यहाँ तक कुछ सारी वजह डिटेल है 11 पढ़ाई के साथ मस्जिदें करा मस्जिदें को के बराबर में बनी है थोड़े पास 2 किलोमीटर के पास हुजूर जा रहे जिहाद पर मिन्नत की सही आप अंदर आ जाए नमाज वगैरह पढ़ लो नहीं तो करेंगे दुश्मन के लिए बराबर हुजूर मेराज हो गए क्या बात रात दिन में वापस आए जब बाहर तशरीफ लाए ना एक लोली को देखा और आटे का बोरा उसके कंधे पर पूछा क्यों रो रही अल्लाह मैं रो रही हूँ कि मैं बीमार हूँ और मेरे साहब ने मेरे आका ने जो मुझे आटा पीसने को दिया था लेट हो गई रो रही हूँ तुम्हारे घर चल मेरे साथ
چل میرے ساتھ. مجھے تو گولی حضور نے گولی اٹھائی. اللہ کیا بات ہے. فرشتے سلامی کرتے ہیں. اللہ بار بار سلام فرماتا. ہم تو گھر کا آٹا اپنے مطلب کے لیے آتے تو اٹھانے میں شرم آتی. اٹھانے میں شرم آتی. ہمارا لے کے اپنے گھر کے لیے آ رہے ہیں اور حضور دوسروں کے گھر اٹھا کے گئے. دور جا رہے ہیں پیچھے سے مڑ کے دیکھا کہ وہ تو بہت دور ہے. کھڑے ہو جب وہ قریب آئے کہنے لگے تھوڑا جلدی چل. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بیمار ہوں طاقت نہیں ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا لو یہ میری چادر کا دامن پکڑو. حضور کی چادر پکڑی. بھائی فرماتے ہیں تو کی اسپیڈ اتنی تیز ہو گئی کوئی بیماری نہیں تھی. حضور کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے. چادر پہنچ گئے وہاں. اس نے یہودی عیسائی کے گھر پہ نوٹ لگائی. وہ اندر سے نکلا. حضور کو دیکھ کر حیران ہو گیا. آج محمد میرے دروازے پر کیسے آیا ہے. فرمانے لگے حضور کو میں اس لیے ساتھ آیا ہوں یہ رو رہی ہے اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے ناجائزی کرتا ہے. ساتھ میں آیا ہوں دامن بن کر آئے اس کو کچھ نہیں کہنا. حیران ہو گیا. کہنے لگے تو محمد ہے رات میں راز کیا ہے. میرا کھڑے رہو. وہ گیا اپنے محلے میں سارے عیسائیوں کو تبلیغ کی. ان کو سب کو بلایا کہ آ جاؤ آج ایسی شخصیت سے تمہاری ملاقات کرتا ہوں کہ جو تم سب کی نجات ہو جائے گی تم بخشے جاؤ گے. لہٰذا جب سال آ گئے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دین میں لکھا ہوا ہے کہ میرے مصطفیٰ کا مقام لکھا ہے وہ آخری نبی ہے. ان کی شان یہ ہوگی اتنا بڑا مقام میرا حاصل کیا اور میرا واپس آیا تم بولو جو کہ خدمت کر رہا ہے. ہماری کتاب میں لکھا ہے تو باقی تو سچا نہیں. سب مسلمان ہو گئے سارے کے سارا یہ تھا اردو کا میرے دوستوں. اپنی بات کیا کر رہا تھا. سبحان اللہ. مسجد الدلال کم کرے. ابو جہل نے کہا بتاؤ کیا ہے. اس نے کہا میں بتاؤں کیا ہے. یہی بتا دیں کہ میں کون ہوں جو تیرے ہاتھ میں ہے. یہی بتا دیں میں کون ہوں. انداز تو تھا نا. اس کو کیا پتا کہ نبی کی طرف سے پتھر عجیب بات لگی کہ پتھر تھوڑی بولتا ہے. تو کہنا ہاں جی ٹھیک ہے آپ کی یہ گواہی دیں. اب حضور کا یس کرنا تھا. پتھروں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ درخت میں جب اس شخص نے کہا اگر یہ آ جائے میں کلمہ پڑھ لوں گا. حضور نے فرمایا میں تجھے میں بلاؤں بلکہ تم جاؤ میرا پیغام دے دو کہ تجھے محمد بلا رہے ہیں. کیا بابا ہے یہ کہتے ہیں نبی تو مجبور بڑی طاقت ہے. اگر مولا علی گود میں لے کے چلی سورج کو واپس کرے پاور ہے. کیسے کہتے نبی مجبور ہے. کوئی طاقت نہیں نبی میں. لوگوں نے سب رفتار بتایا علی کی رام نے کوئی مقام کیا تھا. وہ مقام کیا تھا. وہ
زمین پر عرش اعظم کے نشان معلوم ہوتے ہیں. حضور علی 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 حضور کے گود اور حضور علی کے گود میں لیٹے ہوئے نماز قضا ہو گئی. حضور علی ہوئے آپ نے نماز پڑھی میں نہیں پڑھی. آپ نے دعا فرمائی سورج دعا کو علی آپ کر رہے ہیں کہ علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے ہیں. دو جہاں کے مالک ہیں. بے شک شاعر میں کمال کیا ہے. کیا بات. زمین پر عرش اعظم کے نشان معلوم ہوتے ہیں. دوستو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم سے اتنی پاور حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اشارہ کیا اور چار دفعہ نکل آیا سورج نکل آیا مولا علی نماز. مگر اس پہ یہ یاد لوگوں کو پورا نہیں دیتے. یہ نہیں ہے میں کیلن کرتا ہوں. علامہ اسماعیل حقیر ہے تفسیر ہو گیا ہم نے بے عقیدہ نے کتاب لکھا ہے حدیث صحیح ہے. مگر یہ جو کی شان ہے مصطفیٰ یہ جو بھائی نہیں حقیقت ہے نہیں حدیث صحیح ہے. ان کا بخش نہیں قرآن کو صحیح کرتا ہے. دوستو اللہ نے فرمایا اگر میرے تک رسائی پانی ہے تو میرے محبوب کے غلام ہو جاؤ. میرے تک رسائی نہیں رکھ سکتے ہو اس لیے تم قابل نہیں ہو. تم تو اتنے مجبور ہو کہ تم اپنے گھر پر بھی اوپر چھت پہ نہیں چل سکتے ہو. اگر سیڑھی نہ بنا چلو گے تم تو اپنے گھر کی چھت پہ نہیں جا سکتے ہو. تم کہتے ہو خدا کے بندے بیٹے قریب ہے. ارے چھت پہ چڑھ جانا ہے مشکل اس کا سینہ چھوڑ کر رحمت حق پانا مشکل ہے مدینہ چھوڑ کر. مدینے کے بغیر تو خدا کو قرآن کیا کہتا ہے تمہارا عقیدہ کیا ہے. قرآن کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تم سے پیار کرے گا پھر تمہیں انعام بھی دے گا. کیا یغفر لکم ذنوبکم. پھر اللہ تمہارے محبوب کی غلامی کی وجہ سے تمہیں بخش بھی دے گا. اللہ دوستوں یہ بڑے نادان لوگ ہیں بدقسمت ہیں. میرے مصطفیٰ کے مقام بس وہ شیطانی دماغ ہے. کہا نا میں نے دماغ تو بوری ہوا ہے دماغ مردود ہے. دماغ مردود کیا مرتد ہے. الٹا سنتے ہیں. سنی قرآن سنتا ہے مزہ آتا ہے. حضور کی تعریف سنتا ہے تو خوش ہوتا ہے بلکہ مزید حضور کی تعریف و توصیف میں نظر کرتا ہے. جب یہ قرآن پڑھتے ہیں انہیں حضور کے عیب تلاش کرتے ہیں. کیا جانتا ہے کتنا جانتا ہے جانتا ہے نہیں جانتا. کوئی بولی آپ سے کرے دو باتیں کرا صرف دو سوال. کیا وہ تو کہے گا نبی نہیں اللہ تمہارا وکیل ہے. جگری کافر تھے بھی بعد وہ بھی کہے گا بھائی خدا تو سب کچھ جانتا ہے. ان کے برابر مسلمان سے تو سب بات ہوگی جب کہو گے نبی نہیں جانتا ہے. تم لا الہ الا اللہ کرتے پھر کچھ نہیں ہوگا. محمد رسول اللہ بس وہ تو چھوٹے سے چھوٹی نیکی بڑی بڑی نیکی
پاک علیہ السلام دو باتیں ان سے یہ کہو ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا، تو بھی کہتا ہے ٹھیک ہے، مگر مجھے تو سوچ کہ اللہ نے کہیں قرآن میں لکھا ہے کہ میں نے اپنے کو کچھ نہیں کیا۔ یہ بات کہا۔ اب حضور سے پوچھو یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ آپ نے کہا ہے کہ مجھے اللہ نے نہیں دیا، کوئی سوال اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ اور تم نے محبوب کو کچھ دیا ہے؟ حضور سے پوچھتے ہیں کہ حضور اللہ نے آپ کو دیا ہے؟ کچھ نہیں دیا۔ آپ مجھے اس کے جواب بتا دیں۔ میں نے کرے ہیں قرآن کی آیت کہیں بھی قرآن میں نہیں لکھا ہے کہ میں نے مسلمان کو نہیں دیا ہے، کہتا ہے علمہ کا ما لم تکن تعلم، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اللہ عالم الغیب ہے، اسی کو خبر نہیں دیتا مگر ان کا پسندیدہ رسول ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ سے پوچھو کہ تجھے اللہ نے یہ اللہ تو نے متفق دیا ہے، حضور سے پوچھو حضور اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے محبوب کی رحمت سے تم تھوڑی دیر بیٹھنے کے لیے اتنا ٹائم اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا سننا میرا سنانا اپنے بارے میں قبول فرمائے، اور اس سننے اور بیٹھنے کے اللہ تعالیٰ ہمارے راہ میں جاتا قیامت کے دن مصطفیٰ کی مصروف اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اللہ کیا ہے، آپ آئے ساتھ دیا ہے، رونق بھی ہے، رونق خوشی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں قسم کا بتاؤں یہ جب سے یہ میلاد کا مسئلہ کر رہے ہیں نا سب مسلمانوں کو پتا ہے، سبحان اللہ ہمارے نبی کیا فرمایا تم کیا باتیں نبی جو کہتا ہے سب جانتا ہوں دیکھتا اللہ سے دعا ہے بس نا مختصر پڑھو یا سلام بس